نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے آپ سب کو 27ویں رجب کی رات مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ یہ رات آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں کے لیے سکون اور اطمینان لے کر آئے، آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہو اور آپ کی جتنی گردش ہے وہ دور ہو جائے۔ لاڑکانہ کے دوستوں، وقت بہت ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، تو میں آپ کا شکریہ کر کے اجازت لے لوں، یا آپ میں ہمت ہے یا کچھ عرض کروں؟ اجازت ہے؟ بولو جی۔ میں آج آپ اجازت دے رہے ہیں تو کہتا چلوں کہ میں آج تحریک انصاف کے کاررواں کو لے کر سندھ کی دھرتی میں 26 فروری کو داخل ہوا۔ کیوں ہوا؟ سندھ کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے میرے بھائی ڈاکٹر صفدر عباسی نے کہا، سندھ کے ساتھ میرا سیاسی رشتہ تو کل کا ہے، سندھ کے ساتھ میرا قلبی رشتہ 800 سال پرانا ہے۔ اس لیے میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں، سندھ کی اجرک، سندھ کی ٹوپی، سندھ کی ثقافت، سندھ کی تہذیب، سندھ کے اولیاء اور سندھ کی دھرتی کو یہ خادم جانتا ہے ذرا ذرا۔ سندھ کے دوستوں، لاڑکانہ کے دوستوں، میں آج لاڑکانہ بڑے عرصے بعد آ رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ ہر سال 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر جب میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کا پنجاب کا صدر تھا تو آیا کرتا تھا۔ کیا ہوا کہ میں نے اپنا راستہ جدا کیا؟ آج لاڑکانہ کے لوگوں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ غریق رحمت کرے، محترمہ بینظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی میں آنے کی دعوت دی، عزت بھی دی، صدارت بھی دی، وزارت بھی دی، لیکن جب وہ شہید ہوئی، مجھے وہ شام بھی یاد ہے، ملتان میں 25 دسمبر کی شام کو وہ آئی، ہم نے مل کے جلسہ کیا اور وہ کہہ کے گئیں کہ میں اپنی گاڑی چھوڑ کے جا رہی ہوں، شاہ محمود میں واپس لوٹوں گی اور ملتان میں جلسہ ہونا ہے، آپ راولپنڈی نہ آئیں، جلسے کی تیاری کریں۔ چنانچہ میں نہ گیا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ میری ان سے آخری گفتگو ہے اور آخری ملاقات ہے۔ 27 کو وہ لیاقت باغ جاتی ہیں، دھماکہ ہوتا ہے، شہادت پاتی ہیں، اور پھر نہ ملاقات ہوتی ہے نہ بات ہوتی ہے۔ لاڑکانہ کے غیور سیاسی شعور رکھنے والے باسیوں، میں نے جس پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا
میں آج اور حکومت کے دوران میں نے محسوس کیا کہ یہ پیپلز پارٹی اپنا قبلہ بدل چکی ہے. یہ اپنا قبلہ بدل چکی ہے. یہ آج بھٹو کی پارٹی نہیں، یہ آج زر اور زرداری کی پارٹی بن گئی ہے. اس لیے انشاء جی اٹھو، اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا. برے وقت میں نہیں چھوڑا. آصف علی زرداری اقتدار کی زینے پہ تھا، ملک کا صدر تھا، اقتدار تھا، اور میں نے الحمدللہ اپنی ضمیر کی آواز کے بعد جب لاہور کی گلیوں میں ریمنڈ ڈیوس نے 3 معصوم پاکستانیوں کا قتل کیا، میں نے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دیا. مجھے بلاتا رہا، وزارت لے لو. میں نے کہا شکریہ، اب تمہارا راستہ کجا، میرا راستہ کجا. میرے دوستوں، وزارت میں نے چھوڑی، قومی اسمبلی کی سیٹ سے میں نے استعفیٰ دیا، اور پھر جب میں نے استعفیٰ دیا تو مجھے آصف علی زرداری کا اونر صاحب پیغام آیا کہ شاہ محمود کو بتا دو جو پیپلز پارٹی چھوڑتا ہے وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں تب زرداری صاحب میں تب بھی ایم این اے تھا، آج بھی ایم این اے ہوں. میں تب بھی وزیر خارجہ تھا اور آج بھی وزیر خارجہ ہوں. تمہاری ضرورت نہیں پڑی مجھے. میں آج لاڑکانہ کے لوگوں تمہیں دعوت فکر دینے آیا ہوں، اور یہاں امیر بخش بھٹو کھڑے ہیں، ایک بہت بڑے خاندان کے فرزند ہیں. ان کے والد نے بھی بڑی عزت سے زندگی گزاری ہے، اور بھٹو خاندان کی دستار ان کے سر پہ رکھی گئی تھی. بھٹو خاندان نے اپنا بڑا چنا تھا ممتاز خان بھٹو کو. میں جب ان کے پاس گیا، امیر بخش گواہی دیں گے، آج سٹیج پر انہوں نے ذکر کیا اپنے خاندان کا، تو میں ایک تو بتانا چاہتا ہوں کہ بھٹو خاندان سے میرا تعلق کیا ہے، اور دوسرا بتانا چاہتا ہوں جب میں ان کے والد کے فاتحہ کے لیے، تعزیت کے لیے ان کے گھر حاضر ہوا تو میں نے کہا امیر بخش خان، جب بڑے چلے جاتے ہیں نا تو چھوٹوں کو بڑا بننا پڑتا ہے. اللہ نے آپ کے کندھوں پر ایک نئی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے. میں تعزیت کے ساتھ دعا کرنے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بوجھ اٹھانے کی طاقت عطا فرما دے. لاڑکانہ کے لوگوں جو نہیں جانتے، جو پرانے کوئی لوگ ابھی بھی آباد ہوں گے ضعیف، وہ جانتے ہیں کہ میرے خاندان کا بھٹو خاندان سے کیا تعلق تھا، اور بھٹو خاندان کا شیخ الاسلام بہاؤدین زکریا کے آستانے سے کیا رشتہ تھا، وہ بتا سکتے ہیں. اگر آج اللہ جنت نصیب کرے مرحومہ مغفورہ امیر بیگم زندہ ہوتی، جن کے گھر میں آج بلاول رہتا ہے نوڈیروں میں، تو وہ بتاتی کہ ہمارا، میرے خاندان کا بھٹو خاندان سے کیا تعلق تھا. تعلق تھا تو 1950 میں میرے دادا
جب اپنے پراسٹیٹ کے آپریشن کے لیے کراچی آئے تو تیمارداری کے لیے کون آیا؟ 2 لوگ آئے. ایک کا نام سر شاہ نواز بھٹو تھا اور دوسرے کا نام ایوب کھوڑو تھا. کیونکہ لاڑکانہ سے تعلق ہے، لاڑکانہ کی دھرتی پہ بات کر رہا ہوں تو چند تاریخی حوالے دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں. اگر بھٹو کے خاندان، بھٹو قوم کے ساتھ میرے خاندان کا رشتہ پوچھنا چاہتے ہو تو ذوالفقار علی بھٹو سے پوچھو. وہ جب بھی ملتان آتا تھا تو میرے ماموں نواب صادق حسین قریشی کے گھر پہ رہائش پذیر ہوتا تھا، کسی اور گھر میں نہیں. بھٹو کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو کاش بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی، جس کے ساتھ میرے زندگی کے کئی سال گزرے. وہ بتاتی میرے والد کے انتقال پر جب میری دستار بندی ہو رہی تھی، لاڑکانہ کے لوگوں اس پر بے نظیر بھٹو صاحبہ، امیر بخش خان، میں تاریخی بات کر رہا ہوں، وہ ملتان آئی اور میں نے ان سے کہا کہ بی بی یہ جو دستار بندی کا فنکشن ہوتا ہے اس میں مستورات نہیں آتی، مرد ہوتے ہیں. مختلف سجادگان تھے، علماء کرام تھے، مخادیم تھے، سیاسی قائدین تھے، اور کرکٹ اسٹیڈیم میں وہ اجتماع تھا. میرے سر پر غوث کی دستار رکھی جانی تھی. میں نے کہا آپ آ گئیں، آپ زنان خانے میں بیٹھیں، میں دستار بندی کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ مستور کی جگہ نہیں ہے، اگر میرے خاندان کا کوئی آج مرد زندہ ہوتا تو میں اس کو بھیج دیتی. اپنی فیملی سب جا چکے تھے، اس لیے میں آؤں گی. اور وہ آئی، وہ سٹیج پر بیٹھی، میری سر پہ جب دستار رکھی جا رہی تھی تو اس پنڈال میں وہ بیٹھی تھی. میں کیا بتاؤں آصف علی زرداری، تمہیں کیا بتاؤں، میں تمہیں کیا سمجھاؤں، تمہیں تو تاریخ کا علم ہی نہیں ہے، تم میں تو وہ آنکھ ہی نہیں تھی جو پہچان رکھتی. اور بلاول، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اگر تم بھٹو ہوتے تو وہ جملے نہ کہتے جو تم کہہ رہے ہو میرے بارے میں. کیونکہ بھٹو مجھے پہچانتا ہے، بھٹو میرے خاندان کو پہچانتا ہے، بھٹو اور قریشی کا جو رشتہ ہے وہ بھٹو جانتا ہے، زرداری نہیں پہچانتا، زرداری نہیں جانتا. اس لیے جو زرداری ہے وہ مجھے نہیں پہچان سکتا، جو بھٹو ہے وہ مجھے قوم ہو، قبیلہ ہو، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے. لاڑکانہ کے دوستو، آج لاڑکانہ نے بہت بڑا فیصلہ کیا، بہت بڑا فیصلہ کیا. یہ شہر، اس شہر میں معظم عباسی کو پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آپ نے ایم پی اے منتخب کیا. وسائل ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، پولیس ان کی، انتظامیہ ان کی. یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟
یہ کب ہوا؟ یہ اب ہوا، اس دور میں ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ لاڑکانہ کے لوگ پہچان گئے کہ یہ پارٹی اب بھٹو کی پارٹی نہیں ہے۔ اس شہر میں جہاں بھٹو بستا تھا آج زرداریوں کا قبضہ ہے، اور آج میں لاڑکانہ کے غیور بیٹوں تم سے یہ سوال کرنے آیا ہوں کہ کیا یہ قبضہ چھڑانے کی تم میں ہمت ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر ہے تو جواب دینا۔ کس میں ہمت ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے، کس میں ہمت ہے؟ سب میں ہے۔ تو لاڑکانہ زر اور زرداری کی سیاست سے انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، میں نے رتو ڈیروں میں جو دیکھا ہے، میں نے سجاول میں جو دیکھا ہے، میں نے میرو خان میں جو دیکھا ہے، یقین جانیں لوگ کہتے تھے کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ جب میں نے دیکھا پیپلز پارٹی کا جھنڈا اور میں نے دیکھا تحریک انصاف کا جھنڈا ساتھ لگا ہے، میں نے کہا انر صاحب تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ رہی ہے۔ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو نہ مٹا سکا، ایوب خان نہ جھکا سکا، مشرف نہ بٹھا سکا۔ سلام ہو زرداری، تو نے پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا۔ آج جو باشعور سندھی ہے وہ کہہ رہا ہے میں کراچی سے نکلا ہوں، اسلام آباد جاؤں گا۔ ضرور جاؤ، آپ کا حق ہے، میں تسلیم کرتا ہوں۔ تم قوم کے بیٹے ہو، میں تسلیم کرتا ہوں۔ پنجاب وفاق کی اکائی ہے، سندھ پنجاب کی اکائی ہے، ضرور جاؤ۔ کیا لینے جا رہے ہو؟ میں عمران خان سے 3.5 سال کا حساب لینے جا رہا ہوں۔ ضرور لو، دیں گے۔ جب ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں، تم حساب لو۔ تم 3.5 سال کا لو، جو 15 سال سے مسلسل سندھ پر تمہاری حکمرانی ہے۔ کیا تم بھی حساب دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا سندھ سنور گیا؟ کیا سندھ میں غربت مٹ گئی؟ کیا سندھ میں جہالت مٹ گئی؟ کیا سندھ میں انصاف ہے؟ کیا سندھ میں امن ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا لے کر جا رہے ہو؟ کیا آئینہ دکھاؤ گے؟ یہ ہے سوال، یہ ہے سوال جو آج میں لاڑکانہ کے ان بازاروں میں لے کر آیا ہوں۔ اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جو عزت آپ نے دی ہے، جو محبت کے پھول آپ نے نچھاور کیے ہیں، یہ میری زندگی کا ایک تاریخی لمحہ ہے۔ یہ وہ باب ہے جو میں کبھی بھول نہ پاؤں گا، یہ کبھی بھول نہ پاؤں گا، جو محبت آپ نے دی ہے۔ میں لاڑکانہ کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہاں کی تنظیم کا، میں یہاں کے نوجوانوں کو کہوں گا، نوجوانوں، اگر سندھ کی حالت آپ نے بدلنی ہے تو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ کب بدلنا ہوگا؟ اب بدلنا ہوگا، تب بدلے گا سندھ۔ اٹھو، یہ پیغام لاڑکانہ کے گوٹھ میں تالکے میں لے جاؤ۔ تحریک انصاف کا پرچم ایک ایک گھر میں، اس کا فلسفہ، اس کا منشور، اس کا نظریہ لے کر جاؤ۔ اور انشاءاللہ میں آج اعلان آپ کریں گے، پیٹرول وزیر روپے سستا کر دیا، ڈیزل اور پیٹرول اور بجلی 5 روپے اور سستی کر دی پر اعلان۔ دیکھو، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، دیکھو برکت کی رات تھی، رحمتوں کی رات ہے۔ ابھی وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے اور اس نے کہا ہے مجھے احساس ہے پاکستان کے غریب طبقے کا، مہنگائی کے باوجود تیل کی قیمتیں چڑھ رہی ہیں۔ آج وزیر اعظم نے پاکستان میں 10 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے۔
डीजल की कीमत कम कर दी है और आज उन्होंने 5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है। ये शबे मराज की बरकत है, ये खुशखबरी अल्लाह ताला ने हमें लाड़काने में देनी थी। मुबारक हो लाड़काने वालों, मुबारक हो। तो मैं अब लाड़काने के वो लोग जिनमें हिम्मत है, जिनके पांव मुतजलजल नहीं है, जो डगमगा नहीं रहे, मैं उनसे जवाब चाहूंगा, जवाब चाहूंगा। मैं आज लाड़काने के लोगों से जवाब चाहूंगा और जवाब मेरे नारे के जवाब में आएगा। मुझे पता चल जाएगा कि लाड़काना तैयार है या अभी हमवार नहीं है। अगर हमवार है तो जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और लाड़काने की गयूर अवाम। शुक्रिया। उलर साहब, फोटो साहब।